الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، پچھلے 2 جمعوں سے دجالی تہذیب کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ سورہ کہف کی مختصر تشریح اور تفسیر ہو رہی ہے. آج یہ تیسرا بیان ہے. سورہ کہف کے اندر جو 4 واقعات بیان کیے گئے ہیں، 4 قصے بیان کیے گئے ہیں، اس تعلق سے ان واقعات کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، سورہ کہف کی فضیلت کیا ہے، اس سورت کو دجال سے کیا مناسبت ہے اور اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا، ان تمام باتوں پر کسی قدر تفصیل ہو چکی ہے. آج میں نے خطبے کے اندر جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس آیت میں اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے تیسرے واقعے کو بیان کیا ہے. اس سورت کا تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. بخاری شریف میں اس واقعے کی تفصیل یہ آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی قوم کے درمیان تقریر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے. بہت ہی اچھا بیان کیا، بہت ہی عمدہ بیان کیا. اس بیان کو سننے کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم میں ہوں، اس لیے کہ جو وقت کے نبی ہوتے ہیں وہ سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، سب سے بڑے جانکار ہوتے ہیں، سب سے بڑے ذہین ہوتے ہیں. یہ بات ان کی 100% درست ہے، لیکن اس جواب کا یہ انداز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. جو اللہ کے بہت مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی سی لغزش بھی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی لغزش پر بھی گرفت کر لیتے ہیں. جیسے کہ میں نے پچھلے بیان میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ کل اس کا جواب دوں گا. صرف انشاء اللہ نہیں کہا، اس پر اللہ نے گرفت کر لی اور 15 دنوں تک وحی کا سلسلہ بند کر دیا. اور 15 دنوں کے بعد جب وحی آئی تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ آپ کو جب کوئی کام کا ارادہ ہو تو اس میں انشاءاللہ کہا کیجئے، تنبیہ کی. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ جواب ہے کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں، یہ بات صحیح ہے، لیکن اللہ کو یہ انداز پسند نہ آیا اور اللہ نے گرفت کر لی. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے. یہ اگر آپ سے کوئی بات کوئی پوچھے اور آپ کو حتمی طور پر، یقینی طور پر اس بات کا علم نہ ہو، تو اس وقت یہ کہنا چاہیے کہ میں تو اتنا جانتا ہوں، باقی اللہ زیادہ جانتا ہے. یہ ادب ہے، یہ بولنے کا طریقہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، اس پر اللہ نے گرفت کی. یہاں رک کر ایک بات اور عرض کر دوں. آج ہمارے معاشرے کے اندر اس بات پر اتنا عمل ہوتا ہے، ہم لوگ بھی کہتے ہیں اللہ زیادہ جانتا ہے، لیکن ہم لوگ کچھ زیادہ ہی کہہ جاتے ہیں. جتنا کہنا چاہیے اتنا نہیں کہتے، اس سے کچھ زیادہ ہی کہہ جاتے ہیں. اگر آپ کچھ نہ کہیں تو یہ بھی غلط، اور کہنے لگے کچھ زیادہ کہہ جائیں یہ بھی غلط ہے. تو ہم لوگ کچھ زیادہ ہی کہہ جاتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جانے.
یہ سراسر غلط ہے. اللہ اور اس کا رسول جانے یہ غلط ہے. اللہ جانے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے یہ غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تشریف فرما تھے، جب تک تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے اللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کا رسول جانے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا تو میں نے کہا بھائی مجھے تو معلوم نہیں، آپ ہی جانتے، بتائیے. تو یہ تو سامنے موجود ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں جب آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ بتائیے. تو اس زمانے کے لیے تو ٹھیک تھا، لیکن اس زمانے میں جو واقعات ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، جو کام ہو رہا ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی صفت جو عالم الغیب ہونا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنا ہوا، یہ غلط ہے. اس زمانے میں ہمیں صرف اتنا کہنا چاہیے کہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، رسول کو نہیں ملانا چاہیے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑھا دیا، حالانکہ مقام بڑھا نہیں، ہم نے شرکیہ الفاظ کہہ دیا کہ اللہ کی جو صفت ہے عالم الغیب ہونا، یہ غیب کی باتوں کو جاننے میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کر دیا. المیہ تو یہ ہے کہ ہم یہی نہیں سمجھتے کہ کون سی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہے اور کون سی بات شان کے خلاف، ہم یہی نہیں سمجھتے. آپ چلے جائیے کیلنڈروں کو اٹھا کر دیکھیے یا مسلمانوں کو دیکھیے، اپنے گھر جو بناتے ہیں اس گھر میں مسلمان ہونے کی علامت کیا آدمی دیکھ کر سمجھے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے، اس پر دو جملے لوگ لکھتے ہیں. ایک لکھیں گے یا اللہ اور ایک لکھیں گے یا محمد. سراسر غلط ہے. یا اللہ تو ٹھیک ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، لیکن یا محمد یہ سراسر غلط ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد یہ ذاتی نام ہے، اور ذاتی نام لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا جائز نہیں. یا رسول اللہ ہو یا نبی اللہ ہو ٹھیک ہے، لیکن یا محمد، محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اور ذاتی نام لے کر کے خطاب کرنا یہ ناجائز ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ حرام. لیکن اب چھوڑیے گھر کو، اب تو مسجدوں کے اندر لکھا ہوا ہوتا، مسجدوں کے محرابوں پر لکھا ہوا ہوتا یا اللہ اور یا محمد. کیلنڈر چھپتا ہے تو ایک طرف خانہ کعبہ کی تصویر اور یا اللہ، اور دوسرے طرف گنبد خضرا کی تصویر اور یا محمد لکھا جاتا ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں یا تعظیم کر رہے ہیں. ایک آدمی مولانا ہے اور اس کا نام ہے خالد. آپ اس کا دو نام ہوا، ایک تو ذاتی نام خالد ہوا اور ایک صفاتی نام مولانا ہوا. اب آپ اسے خطاب کریے کہ اے خالد، یہ ادب ہے؟ کوئی اچھا سمجھتا ہے؟ آپ اسے کہیے مولانا صاحب تو کہیں گے ٹھیک ہے. انسان کے ساتھ جب چند نام ہو ذاتی اور صفاتی، تو ذاتی نام سے کسی بڑے کو خطاب کرنا یہ ادب کے خلاف ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد اور احمد ہے، اس لیے محمد اور احمد کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے خلاف ہے. آپ کو ذاتی نام کے ساتھ خطاب نہیں کرنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. صاف صاف لفظوں میں اللہ نے کہا ہے لوگوں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ ہوا کہ بہت دور دراز سے سفر کر کے ایک قافلہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. دوپہر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر آرام کر رہے تھے. ان لوگوں کی خواہش تھی کہ ہم اتنے دور سے سفر کر کے آئے ہیں تو آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جاتے اور ان سے ہماری ملاقات ہو جاتی. لیکن وہ سونے کا وقت تھا، آرام کا وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. یہ لوگ گھر کے باہر چلے گئے اور یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیے ہمارے پاس آئیے. وہاں پر جو صحابی تھے انہوں نے سمجھایا کہ یہ ادب کے خلاف ہے، ابھی آواز نہ دو، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا وقت ہے. جب ظہر کا وقت ہوگا اور نماز کا وقت ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر خود تشریف لائیں گے، تمہاری ملاقات ہو جائے گی. انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، ہم اتنے دور سے سفر کر کے آئے ہیں اور ہم دھوپ کو سب کچھ کو برداشت کر کے آئے ہیں، اتنے دور کا سفر اور یہ تھوڑا گھر سے نہیں نکل سکتے. انہوں نے کہنا شروع کیا یا محمد اخرج الینا،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے آئیے، آپ کو معلوم نہیں ہم بڑے شاعر ہیں، ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو بہت اونچا اٹھا دیتے ہیں اور کسی کی توہین کرتے ہیں تو مٹی میں ملا دیتے ہیں، دھمکی دینا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ یہ لوگ جو گھر سے باہر کھڑے ہو کر یا محمد کہتے ہیں، ان میں اکثر احمق ہے، نادان ہے، بیوقوف ہے، جاہل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نبی کو کیسے خطاب کیا جائے گا، نبی کے ادب کا کیا تقاضا انہیں پتہ ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یا محمد کہنے والے قرآن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جاہل تھے اور احمق نادان تھے، اور آج بھی یا محمد کہنے والے احمق نادان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے، اللہ تعالیٰ کا مقام اس سے بھی زیادہ بلند ہے، اللہ کو اختیار ہے، اللہ یا محمد کہہ سکتے ہیں، لیکن اب پورا قرآن پڑھ لیجئے، کہیں بھی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب یا محمد یا احمد کہہ کے اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ کر سکتے تھے لیکن اللہ نے نہیں کیا۔ اصل میں اللہ نے یہ بتایا امتی کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے کہ کوئی ان کا نام لے کر نہ پکارے، صفاتی نام لے کر کے پکارے۔ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء کو اللہ نے خطاب کیا ہے اور وہاں اللہ نے ان کے ذاتی نام کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو خطاب کیا تو کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو خطاب کیا تو کہا ونادیناہ ان یا ابراہیم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا تو فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خطاب کیا تو کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا تو فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا الرسول یا ایھا النبی۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں یا محمد یا احمد نہیں کہا، لیکن آج اسی یا احمد اور یا محمد ہم لوگ اپنے گھروں پر لگاتے ہیں، اشتہاروں میں لگاتے ہیں، مسجدوں میں بھی لکھ دیتے ہیں یا محمد۔ یہ بے ادبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد اور احمد ہے، ذاتی نام لے کر کے خطاب نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، جبکہ کہنا یہ چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گرفت کر لی اور وحی نازل کیا اور کہا کہ اے موسیٰ، آپ سے بھی بڑا عالم ایک ہے، میرا بندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو طلب ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اگر آپ کا کوئی بندہ مجھ سے بڑا عالم ہے تو میں اس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی، پتہ بتا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو جس کا نام یوشع بن نون تھا ان کو ساتھ لیا اور ایک مچھلی جو بھون کر کے، ایک روایت کے مطابق مچھلی کو بھون کر کے فرائی کر کے اپنے زنبیل اور اپنے اس میں تھیلے کے اندر رکھ لیا تاکہ راستے کے اندر کھانے کا بھی کام آئے۔ سفر شروع کیا، بڑے لمبے سفر کے بعد ایک جگہ آرام کیا، پتھر پہ سر رکھ کے سو گئے اور حضرت یوشع بن نون جو ان کے خادم تھے وہاں بیٹھے ہوئے اور وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ روایت میں ہے کہ مچھلی آدھی کھا چکے تھے، ایک طرف مچھلی کا ایک حصہ کھا چکے تھے اور ایک ہی حصہ باقی تھا۔ وہ مچھلی جو بھنی ہوئی فرائی کی ہوئی مچھلی آدھی کھائی جا چکی ہے، وہ زندہ ہو کر کے تھیلے سے نکل گئی اور سمندر میں کود گئی، اور سمندر میں کودی تو ایسے کودی کہ جب سمندر میں کوئی چیز، پانی میں کوئی چیز آپ ڈالیں گے تو پانی ہٹتا ہے، اور جب وہ چیز اندر جاتی ہے تو پانی مل جاتا ہے۔ لیکن اس مچھلی نے جب چھلانگ لگائی تو سمندر کے اندر گئی تو پانی ہٹا کا ہٹا سرنگ بن گیا اور سوراخ کی طرح بن گیا، جہاں تک مچھلی گئی پانی کھلتا ہی رہ گیا۔ حضرت یوشع بن نون نے جب دیکھا تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی، تو عجیب و غریب طریقے سے مچھلی، جو مردہ مچھلی، فرائی کی ہوئی مچھلی، آدھی کھائی ہوئی مچھلی، وہ بھی زندہ ہو کر کے سمندر میں کودی اور ایسے کودی کہ سرنگ بن کے چلا گیا۔ سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام جب جاگیں گے تو ان کو ہم بتائیں گے، لیکن وہ جاگے اور اتفاق کی بات کہ ان کے ذہن میں بات نہیں رہی، بتا نہیں سکے۔ سفر شروع ہوا، ایک دن ایک رات کا سفر گزر گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، ذرا ناشتہ نکالو۔ اب یوشع بن نون کو یاد آیا کہ ناشتہ کہاں نکالوں، مچھلی تو کود کے چلی گئی سمندر میں۔ یوشع بن نون نے کہا موسیٰ علیہ السلام، شیطان نے مجھے بھلا دیا، مچھلی تو وہیں جہاں آپ سوئے تھے پتھر پہ سر رکھ کے وہیں مچھلی نکلی اور سمندر میں گئی اور عجیب و غریب طریقے سے گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی ہمارا مقام ہے اور وہیں پر ہماری ملاقات ہوگی۔ پھر واپس آئے، سفر کیا۔ جب دوبارہ آئے اس مقام پر تو دیکھا کہ ایک آدمی سر سے پاؤں تک چادر اوڑھ کر سویا ہوا۔ سلام کیا
سلام کا جواب دیا، پوچھا موسیٰ ہو؟ کہا ہاں ہم موسیٰ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے، آپ مجھے سکھائیے آپ کو جو علم اللہ نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو صبر نہیں کر پائیں گے، آپ مجھ سے علم کیسے حاصل کریں گے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے۔ چلیے، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ میرے ساتھ اگر چلیں گے تو ایک شرط ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے اور میرے کسی بھی بات پر اعتراض نہیں کریں گے جب تک میں خود نہ بتا دوں۔ کہا ٹھیک ہے، شرط منظور ہے۔ آگے گئے، فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، قرآن کہتا ہے کہ کچھ دور گئے تو سمندر پار کرنا تھا، تو وہاں پر ایک کشتی والا آیا، جان پہچان کا تھا، پہچان لیا کہ خضر علیہ السلام ہے۔ کہا حضرت تشریف لائیے۔ کہا پیسہ کتنا ہوگا؟ تو کہا پیسہ آپ سے کیسے لوں، آپ ایسے ہی چلیے۔ کشتی میں بیٹھا لیا۔ جب جانے لگے، تھوڑی دور سفر کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے ایک تختے کو اکھاڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، وہ جب کسی کے ساتھ ذاتی ہوتے دیکھیں گے تو برداشت نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، آپ نے تو عجیب و غریب کام کیا بھائی، اس آدمی نے مفت میں بیٹھا لیا اور اس کا صلہ آپ نے دیا کہ کشتی کے تختے کو اکھاڑ دیا، آپ کیا چاہتے ہیں کہ سب لوگ ڈوب جائیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ کہا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، خیر ٹھیک ہے میں بھول گیا تھا، اب ایسا نہیں کروں گا، چلیے۔ جب کچھ دور آر گئے، کشتی سے اترے تو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک بچے پہ نظر پڑی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا، اس کو قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے کہاں برداشت؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک بچے کو بھیجا قتل کر دیا، کوئی جرم نہیں، کیسا کام کر رہے، کتنا غلط کام کیا آپ نے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، اب میں نے کہا تھا کہ صبر نہیں کر پائیں گے نا۔ کہا کہ ٹھیک ہے اب اگر میں ایسا کچھ کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ سے ہٹا دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ آگے بڑھے تو ایک بستی کے اندر گئے۔ اس زمانے میں لوگ کہیں جاتے تھے تو اتنا ہوٹل وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، تو لوگ کسی کے یہاں دعوت کروا لیتے تھے، دعوت ہو جاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام پہنچے ایک بستی میں، وہاں کہا کہ بھائی دعوت کر دو ہم لوگوں کی، ہم لوگ بھوکے ہیں، مسافر ہیں۔ لوگوں نے دعوت کرنے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا کہ بھائی لوگ دعوت کر دیتے، ہم لوگ کھا پی لیتے۔ لیکن کچھ دور گئے تو دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کی تعمیر شروع کر دی۔ اب معجزانہ طور پر ترنت دیوار کو کھڑی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں، اس بستی کے لوگوں سے ہم نے کہا کہ دعوت کرو تو دعوت نہیں کی، بھوکے ہم ہیں، اور اس بستی کے لوگوں کی دیوار گر رہی اور آپ نے دیوار کی تعمیر کر دی، آپ اس پہ کچھ معاوضہ لے لیتے تاکہ ہم لوگوں کو کچھ کھانے پینے کا ہو جاتا۔ اب انہوں نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب تو آپ مجھ سے جدا ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے وعدہ کر لیا ہے، آپ نے تیسرا اعتراض کر دیا، اب آپ مجھ سے جدا ہو جائیے۔ لیکن خیر آپ جب جا رہے ہیں تو آپ کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں نے کشتی کا تختہ کیوں اکھاڑا، بچے کو قتل کیوں کیا اور دیوار کیوں کھڑی کی، اس کی وجہ کیا ہے، یہ وجہ آپ سن لیجیے۔ فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، کہا کہ میں نے کشتی کا تختہ اس لیے اکھاڑا کہ کشتی آگے جاتی تو آگے بادشاہ کا کارندہ کھڑا تھا، اور اس بادشاہ کا دستور ہے کہ جب کوئی صحیح سلامت کشتی وہاں سے گزرتی ہے تو اس کشتی کو وہ بادشاہ چھین لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے۔ اور یہ کشتی چلانے والے 10 بھائی ہیں، 5 بھائی معذور ہے اور 5 بھائی محنت مشقت کر کے سب کی پرورش کرتا ہے۔ اگر میں اس کی کشتی کا تختہ نہ اکھاڑتا تو یہ کشتی بادشاہ چھین لیتا، اس کا جو گزر بسر تھا وہ ذریعہ معاش ختم ہو جاتا، اس لیے میں نے تختہ اکھاڑ کر کے عیبدار بنا دیا کہ بادشاہ کشتی نہ چھینے۔ کہا دوسری بات اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، یہ جو دوسرا بچے کو میں نے قتل کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچہ بعد میں چل کر بڑا ہونے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کا انتہائی نافرمان بن جاتا، شرکس بن جاتا
اور اس کے ماں باپ اس کی وجہ سے معصیت کرتے، گناہ کرتے اور ہو سکتا ہے کفر بھی کر بیٹھتے، تو ماں باپ کی زندگی تو دنیا میں تباہ کرتا ہی اور کفر میں ملوث کر کے آخرت بھی تباہ کر دیتا، اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا اور اللہ اس کے بدلے مجھ سے اس سے اچھی اولاد عطا کرے گا۔ یہ اس کی حکمت تھی۔ اور کہا دیوار و امل جدار، اور دیوار کا مسئلہ یہ ہے کہ دیوار کچھ یتیم بچے تھے، اس کا باپ بڑا نیک صالح تھا، جب باپ مرنے لگا تو اس دیوار کے تہ میں سونے چاندی خزانے دبا دیا تھا، وہ دیوار گر رہی تھی، بچہ ابھی چھوٹا تھا، اگر اس دیوار کو کھڑی نہ کرتا تو لوگوں کی نظر پڑ جاتی خزانے پر اور لوگ اس یتیم بچے کا مال لے لیتے، اس لیے میں نے دیوار کھڑی کر دی کہ بچہ جب تک بالغ ہوگا، جب تک اس پہ پردہ پڑا رہے گا، جب بڑا ہوگا تو بچہ اپنا خزانہ سنبھال لے گا۔ تو یہ 3 حکمتیں ہیں میرے بزرگوں۔ اس 3 واقعے کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی حکمت اور مصلحتیں ان واقعات کے اندر ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو بظاہر ہمارے لیے لگتا ہے کہ ہم برا ہے، لیکن حقیقت میں ہمارے لیے وہ کام اچھا ہوا کرتا ہے، لیکن ہم انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں، اور بسا اوقات ناشکری نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ شرک اور کفر بھی کرنے لگتے ہیں، کفریہ الفاظ بھی کہہ دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جس چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ صحیح ہو اور جس چیز کو آپ غلط سمجھتے ہیں وہ غلط ہو، ایسا نہیں۔ دنیا کے اندر ایسا نظام چلتا ہے کہ آپ جس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہو، اور جس کو نقصان دہ سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس لیے جو مادیت پرست انسان ہوتا ہے، جس کا ذہن صرف اسباب اور وسائل پر ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا ہمارے تابع ہو جائے، ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہو، لیکن جب انسان کے دل کے اندر ایمانی بصیرت ہو تو وہ انسان سوچتا ہے کہ ہمارا کام تھا کرنا اور اللہ کا کام تھا نتیجہ نکالنا، وہ اللہ کے فیصلوں پر صبر کرتا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ چوتھا واقعہ جو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا وہ ذوالقرنین کا تھا۔ ذوالقرنین ایک بہت بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ کہ پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی، مشرق سے مغرب کا، دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا اس نے سفر کیا، اور نیک صالح دیندار بادشاہ تھا۔ اس نے بہت سے علاقے کو فتح کیا۔ اس کے فتوحات کے زمانے میں ایک قوم سے اس کی ملاقات ہوئی جس کو یاجوج اور ماجوج کہتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج جہاں پر آباد ہے وہاں پر ایک قوم سے ملاقات ہوئی جو 2 پہاڑوں کے درمیان رہتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں بتاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو یاجوج ماجوج جو قوم ہے جو پہاڑ کے اس طرف ہے وہ آ کر کے ہمیں مارتی ہے اور ہمیں پریشان کرتی ہے، آپ ان کو روکنے کا کوئی ذریعہ بنا دیجیے۔ حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان لوہے کی دیوار کھڑی کی اور اس میں تانبا پگھلا کر ڈالا اور مضبوط ترین دیوار کھڑی کر دیا، جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کا آنا بند ہو گیا۔ یہ کام انہوں نے کیا اور بہت بڑا کام کیا، اور بادشاہ وقت ہیں، ساری دنیا پر ان کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب یہ کام کیا تو کہا کہ ھذا رحمت من ربی، یہ کام جو اتنا بڑا کام میں نے کیا یہ میرے دست بازو کے نتیجہ نہیں ہے، یہ میرے رب کی مہربانی۔ اس واقعے سے اصل یہ بتلانا ہے کہ اس واقعے میں یہ سبق دیا گیا، یہ پیغام دیا گیا کہ جس انسان کے دل میں ایمان ہوگا، جس انسان کے دل کے اندر ایمانی بصیرت ہوگی، وہ انسان اپنے ہر کام کو اللہ کی طرف منسوب کرے گا، اپنی ہر ترقی کو اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھے گا، اپنی ہر دولت کو اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھے گا۔ لیکن اگر انسان دنیا کے اسباب پر بھروسہ رکھتا ہے اور دنیا کے اسباب کو خدا کا درجہ دے رکھا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام میں نے اپنے دستے بازو سے کیا ہے، یہ کام میری ذہانت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ دولت میری محنت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انسان کے سینے میں ایمان ہوگا وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے گا اور اسباب اختیار کرے گا، اور جس کے سینے میں ایمان نہیں ہوگا وہ سارا کا سارا کچھ اسباب کو سمجھے گا۔ آپ یورپ کی تہذیب کو دیکھ لیجئے، یورپ کی تہذیب کے اندر یہ مادیت پرستی ہے، وہاں آدمی خدا سے بیزار ہے، وہاں انسان ہر چیز اپنے اسباب کو سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اسباب ہی خدا ہے، اگر اسباب اختیار کریں گے تو سب کچھ ہوگا، نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ
یہ جو تہذیب ہے یہ ایمانی تہذیب نہیں ہے، یہ دجالی تہذیب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا تو اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور اس کے فتنے سے ہر گھر اور ہر گھرانہ، ہر مرد اور عورت متاثر ہوگا، لیکن خاص طور سے عورتیں اس کے فتنے سے زیادہ متاثر ہوگی۔ اور یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو عورتیں اتنا متاثر ہوگی اس کے فتنے سے کہ عورتیں بے قابو ہو جائیں گی، انہیں قابو میں کرنا مشکل ہو جائے گا، اور بے حجابی اور بے پردگی کا سیلاب آ جائے گا، بے حیائی کا سیلاب آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں نے پہلے جمعہ کو عرض کیا تھا کہ آج اگرچہ دجال ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن دجالی تہذیب، دجالی تمدن، دجالی طور طریقہ ہمارے معاشرے کے اندر آ چکا ہے۔ آپ یورپ کو دیکھیے، یورپ کے اندر ایک عورت ایک کتے سے شادی کرتی ہے، اور شوہر اگر روکتا ہے تو شوہر کو گرفتار کروا دیتی ہے۔ یہ عورت کا بے قابو ہونا ہے کہ نہیں ہے؟ آج اپنی بہو بیٹیوں کو دیکھیے، آج ہماری بہو بیٹیاں بے پردہ نکلتی ہیں، اور کتنے مرد حضرات بھی کہتے ہیں کہ نقاب میں ہوتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں غور سے، اب بغیر نقاب کے نہیں دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عقل کہاں ماری گئی ہماری؟ اگر نقاب میں ہماری بہن بیٹیاں ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں تو نقاب کو دیکھتے ہیں، نقاب کے اندر کی چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ لیکن بے پردگی سے جاتی ہے، ہاف آستین کے ساتھ جاتی ہے، دوپٹے سر سے اتار کے جاتی ہے تو پورا کا پورا اندر کے راؤنڈ دیکھتا ہے۔ یہ ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نقاب پہننے سے لوگ غور سے دیکھتا ہے۔ دیکھیے الٹی تہذیب ہے کہ نہیں، الٹی سوچ ہے کہ نہیں؟ ہماری تہذیب تو نقاب کی تہذیب تھی۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، فرانس میں ایک عورت، ایک نوجوان لڑکی جو نقاب پہن کر اپنے ڈیوٹی پر جاتی تھی، آفس جاتی تھی، ایک یہودی نے اعتراض کیا کہ نقاب پہن کے نہیں آؤ گی، یہاں اسلامی تہذیب نہیں چلے گی۔ اس خاتون نے کہا کہ اسلام پہلے ہے، تہذیب بعد میں ہے، تمہاری تہذیب تم کو مبارک، لیکن اسلامی تہذیب کے ساتھ ہم آئیں گے۔ معاملہ آگے بڑھ گیا، مقدمہ ہو گیا، عدالت میں گئی، کھڑی ہوئی ہے، بیان ہوا، وہاں کے جج نے کہا کہ اگر تم کو اسلامی تہذیب اپنانا ہے تو فرانس سے نکل جاؤ، تم دوسرے ملک چلے جاؤ۔ اس خاتون نے کہا کہ آپ نے ملک سے نکلنے کی بات کی ہے، اگر جان جانے کی بات ہوگی تو ہم جان تو دے دیں گے لیکن اپنی تہذیب نہیں دیں گے۔ اس عدالت کے اندر کھڑے کھڑے ایک یہودی نے 6 گولی اس کے سینے میں داغ دی۔ وہ لڑکی گرتی ہے عدالت میں اور یہ کہتی جاتی ہے کہ میری ماں اور بہنوں، تم دنیا سے چلی جانا لیکن اب تہذیب کا سودا نہ کرنا۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کی حالت یہ ہے، دجال تو نہیں آیا لیکن دجال کی تہذیب آ گئی۔ آج دیکھیے سڑکوں پر کھڑی ہو کر کے گول گپے کھاتی ہے، جہاں مرد کھڑا ہو کر کے کھانے میں بے حیائی محسوس کرتا ہے، اس کو حیا لگتی ہے کہ یہاں کیوں کھاؤں، اپنے گھر میں چل کر کھاؤں، لیکن ہماری بہن بیٹیاں وہاں کھڑے ہو کر کے کھانے میں فیشن سمجھتی ہے۔ اگر یہاں کھڑے ہو کر نہیں کھائیں گے تو لوگ کیسے سمجھے گا فیشن والی؟ یہ حالت ہو گئی ہماری۔ آج مردوں کی حالت یہ ہے کہ جس کا لباس لمبا ہوا کرتا تھا، ہاف پینٹ پہن لیا، گھٹنا سطر میں داخل، علماء لکھتا ہے کہ حرام ہے گھٹنا کا کھولنا، گھٹنا کھول کر مزے سے گھومتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم تہذیب والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، انگریزی جانتے ہیں، ہم کیسے گھٹنا جھانپیں گے؟ ہماری حالت یہ ہو گئی۔ اگر گھٹنا جھانپ کر کے ہم چلیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لگتا ہے کہ عربی اردو پڑھے ہوا ہے، انگریزی نہیں جانتا۔ آج ہماری حالت ہے کہ نہیں؟ یہی حالت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہم شادی کے اندر جاتے ہیں، کھڑے ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ لوگ سمجھے گا جینٹل مین ہے، پڑھا لکھا ہے، بڑا مہذب آدمی ہے۔ بیٹھ کے کھائیں گے تو لوگ کہے گا ارے لگتا دیدی تعلیم حاصل کیا ہے۔ چہرے پر داڑھی رکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں لوگ کہے گا مولوی مولانا ہے، لیکن چہرے کا داڑھی چھلا لیں گے، صفا چٹ ہو جائیں گے، نبی کی سنت کو چھوڑ دیں گے تو لوگ کہے گا بڑا جینٹل مین ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کی بہت سی باتیں ہیں، وقت ہو چکا ہے، ورنہ کیا کہا جائے، کہنے کی اتنی باتیں ہیں کہ سناتے سناتے وقت ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، دجال ابھی ہمارے معاشرے میں نہیں آیا، لیکن دجال کی رہائش آ گئی ہے، دجال کی تہذیب آ گئی ہے، دجال کا تمدن آ گیا ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سورت کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب پیغام دیا، فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ گویا یہ آیت پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، اگر تم دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہو، اسباب کو اختیار کرتے ہو تو اسباب کو اسباب کا درجہ دو، خدا کا درجہ نہ دو۔ ہر کام میں اسباب اختیار کرو لیکن امید اور بھروسہ خدا پر رکھو۔ اگر کوئی انسان آخرت کی امید رکھتا ہے، خدا سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو چاہیے کہ اسے نیک کام کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اسباب کو خدا کا درجہ نہ دے، اسباب کو اسباب کا درجہ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔